ایئر آپ کا اردو کا لیکچر جو ہے ابھی شروع ہونے والا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اب مولانا ظفر علی خان کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر مسلمان سچائی پر سختی سے کاربند ہو اور اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرے تو موجودہ دور میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی غیبی مدد اسے پہنچ سکتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سچے راستے پر چل رہے ہیں۔ اس راستے کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، دینی اور دنیاوی دونوں۔ دینی اور دنیاوی دونوں کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا، انہیں بتایا کہ یہ نوجوان دین پر سختی سے کاربند ہے، تو بہت خوش ہوئے، بڑی تعریف کی، اور جب انہیں بتایا گیا کہ یہ دنیا سے دور ہے تو وہ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر مسلمان دنیا سے دور ہو گئے تو دنیا غیروں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی اور مسلمان ان کے محتاج ہو جائیں گے۔ اس لیے دینی تعلیم بھی ضروری ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ if you want to reach the bounds of the heaven or the depth of the earth you can do so but not without knowledge۔ یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم آسمان کی بلندیوں اور زمین کی گہرائیوں تک پہنچنا چاہو تو ایسا ممکن ہے، you can do so، تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن علم کے بغیر نہیں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ سچے راستے پر چلیں اور سچے راستے پر چلنے والوں کی اللہ تعالیٰ کی ذات غیب سے مدد کرتا ہے، لہذا اس راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی ضرور مدد فرمائے گی، کیونکہ آپ تعلیم کے حصول کے ذریعے جو ہے مختلف کالجز میں یا یونیورسٹی میں یا اسکولوں میں جو ہے آپ کو بھیجا جاتا ہے، آپ کے والدین اور آپ کے وہ تمام طرح اخراجات اور آپ کی ضروریات زندگی برداشت کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ ایک سچے راستے میں، لہٰذا ٹرسٹ ان گاڈ اینڈ ڈو دا بیسٹ کا جو کلیہ اپنے آپ پر جو ہے لاگو کرتے ہوئے مسلسل اپنی منزل کی طرف آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ ذات آپ کی مدد کرے گی، اور جو جس عظیم مقصد کے لیے آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ذات اس عظیم مقصد کو ضرور پورا کرے گی۔ آپ کلاس آج آپ کا جو پہلا چیپٹر ہے، پہلا سبق، وہ ہے اپنی مدد آپ۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ مقالہ ہے۔ مقالہ کہتے ہیں تحقیقی مضمون کو۔ مضمون اور مقالے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مقالہ طویل ہوتا ہے اور مضمون جو ہے مختصر ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مقالے میں تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو کچھ لکھا جاتا ہے اسے مقالہ کہتے ہیں۔ مضمون میں سرچ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد مضمون نگار جو سر سید احمد خان ہے، اور جس کتاب سے یہ لیا گیا ہے کا سبق تو وہ مقالات سر سید، جس میں اس کے بہت سے تحقیقی مضمون جمع ہیں، 16 جلدوں کا مشتمل ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ اب اس چیپٹر کو پڑھاتے ہوئے اس کے اندر مختلف چیزیں آئیں گی، امدادی فعل آئیں گے، اس کے علاوہ جو ہے مرکب عطفی آئے گا، اچھا آئیں گے، امدادی افعال آئیں گے، مرکب عطفی ہوں گے، توصیفی ہوں گے، اضافی ہوں گے، عددی ہوں گے، انشائی ہوں گے۔ جہاں کہیں بھی کوئی مرکب آیا آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا، آپ کو پہلے بھی پڑھایا جائے گا کسی بھی کلاسز میں، مرکب عطفی، مرکب اضافی، مرکب عددی اور مرکب انشائی۔ پس منظر اس سبق کا کچھ اس طرح ہے کلاس، اردو میں کہتے ہیں پس منظر اور انگلش میں کہتے ہیں بیک گراؤنڈ۔ بیک گراؤنڈ اس چیپٹر کا یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا ہندوستان کے اندر 1000 سالہ دور جو 998 سے شروع ہوتے ہیں اور بالآخر 1857 تک جا کر یہ پھر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ انگریز 1600 میں ہندوستان میں آ چکے تھے اور وہ اس ایک ترقی یافتہ ملک کو توڑنے کے لیے آئے تھے، بظاہر تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے 1857 تک پورے ملک پر قابض ہو گئے۔ جب مسلمانوں کا اتنا طویل اقتدار اپنے انجام کو پہنچ چکا، انگریز یہاں کے حاکم بن بیٹھے اور مسلمان جو محکوم قوم بن بیٹھے، تو ایسے میں مسلمانوں سے انگریزوں نے انتقامی کاروائیاں کرتے ہوئے ان کا اقتدار چھین لیا، ان کا جناب ان سے ان کے کاروبار چھین لیے گئے، ان سے ان کی سرکاری ملازمتیں چھین گئیں،
کل کے جو حاکم قوم تھی آج غلام قوم بن گئی۔ شاعر کہتے ہیں کہ صبح کے حاکم شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے ایک پل میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ آپ مسلمان ہندوستان کے اندر بہت زیادہ مایوس تھے اور وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، کوئی عزت نہیں تھی مسلمانوں کی اور احساس کمتری کا شکار ہو چکے تھے۔ ایسے موقع پر ہندوستانی ادیبوں نے، جن میں شاعر بھی ہیں، جن میں نثر نگار بھی ہیں، جس میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، انہوں نے لوگوں کی اصلاح کا، مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ سر سید نے مضمون لے کر آسان نثر میں، سادہ اردو میں مضمون لے کر مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کی۔ سر سید پہلے مضمون نگار ہے۔ اردو ادب میں مضمون نگاری کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے۔ یہ پہلے ادیب ہیں جو انگریزی زبان و بیان سے متاثر ہیں۔ ان پر کفر کے فتوے بھی لگے۔ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان انگریزی پڑھیں، انگریزی زبان سیکھیں اور پھر انگریزی زبان میں انگریزوں سے اپنے مطالبات کی بات کریں، لہذا ان پر کفر کے فتوے بھی لگے، لیکن انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا اور آسان نثر لے کر، آسان مضامین لے کر ہندوستان کے مسلمانوں کی اصلاح کی ذمہ داری پورے طریقے سے نبھائی۔ اس کے علاوہ اقبال نے اپنی شاعری کے لیے مسلمانوں کو جگایا، الطاف حسین حالی نے، اکبر الہٰبادی نے، اس کے علاوہ اور بہت سے ادیب ہیں جنہوں نے یہ ذمہ داری، تاکہ مسلمانوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکے اور دنیا کی معزز قوموں میں، ترقی یافتہ قوموں میں ان کو شامل کیا جا سکے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ ابھی مسلمان محکوم ہو چکے تھے اور دن دن جہالت کے گہرے گھڑے میں گرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس گھڑے سے نکالنے کی اور دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے کرنے کی ان کو جو ہے ان ادیبوں نے یہ کوششیں کی۔ اب آتے ہیں سبق کی طرف کہ سر سید نے اپنی مدد آپ کو لکھنے کا، یہ اپنی مدد کی کیوں بات کرتا ہے سر سید؟ تو سبق کے ٹاپک کے بعد سر سید نے ایک ضرب المثل کا، ایک مقولے کا، ایک کہاوت کا استعمال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے، اس بندے کا ساتھ دیتا ہے جو بندہ اپنا خود ساتھ دیتا ہے، اپنی خود مدد کرتا ہے، یعنی کام کرتا ہے، نکلتا ہے۔ کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے ایک چڑیا کو بھی اس کے گھونسلے میں لا کر اس کا رزق نہیں دیتی، اس چڑیا کو بھی اپنے گھونسلے سے نکل کر ادھر ادھر رزق کی تلاش میں جانا پڑتا ہے، تب اللہ کی ذات اس کو رزق دیتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی طرف، تو خدا ان کی مدد کرتے ہیں کہ آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ یہ سر سید کہتا ہے، یہ جو قول ہے، کوٹیشن ہے، ضرب المثل ہے، کہاوت ہے، خدا ان کی مدد کرتے ہیں جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ تو سر سید کہتے ہیں کہ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے، یعنی یہ عام ضرب المثل نہیں ہے، یہ عام کہاوت نہیں ہے، یہ فرضی کہانی نہیں ہے، بلکہ سر سید کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ عمدہ، اعلیٰ، اچھی اور آزمودہ، آزمائی تجربے سے مقولہ ہے، یعنی ضرب المثل ہے، قول ہے، کہاوت ہے۔ اس چھوٹے سے فکرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ لگا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سا جو مقولہ ہے، چھوٹی سی جو ایک کہاوت ہے، چھوٹی سی چھوٹا سا جو ایک قول ہے، یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر قوموں کا تجربہ، انسانوں کا تجربہ اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ تجربہ کہتے ہیں عملی طور پر کسی ثابت کی ہوئی بات کو تجربہ کہتے ہیں۔ تو یہ عملی طور پر ثابت کی ہوئی بات ہے کہ جو لوگ اپنی مدد آپ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی مدد کرتا ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر اپنی مدد کرنے کا جذبہ ہے، جوش ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترقی کرنا چاہتا ہے حقیقت میں۔ اور جب کہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جائے اور پھر ایک تو ایک ہے، یہ محنت کرنے کا، ترقی کرنے کا جو جذبہ ہے، شوق ہے، یہ بہت سے لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی
ہوا تو پھر ہوا، اگر یہ چیز اس قوم کے سارے لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے، اس نسل کے سارے لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے، تو پھر وہ قومی ترقی کو نہیں روک سکتی۔ اس قومی طاقت اس قوم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور قومی مضبوطی کی بنیاد بن جاتی ہے، جڑ بن جاتی ہے۔ اچھا، جب کہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کرتا ہے، اب وہ اپنی مدد آپ نہیں کرتے، قوم کے ہر شخص کے اندر محنت کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، اور وہ اس آسرے پر ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا شخص یا کوئی دوسری جماعت یا کوئی دوسری ٹولی ہمارے لیے کچھ کرے، ہماری وہ مدد کرے، تو اس شخص سے یا اس گروہ سے کوئی جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی اس آسرے پر بیٹھ جائے کہ باہر سے کوئی طاقت آئے، کوئی دوسرا آدمی میری مدد کرے، دوسرا میری ضروریات زندگی پوری کر دے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس قوم کو زوال آ جاتا ہے، وہ قوم پیچھے ترقی کے راستوں سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، وہ قوم زوال کی طرف چلی جاتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے کام کرنے کا جو جذبہ ہے، ترقی کرنے کا محنت کا جذبہ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ضرورت اپنی آپ مدد کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے، اور وہ جو ضرورت ہے اپنی مدد آپ کرنے کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے دل سے یہ جذبہ کہ میں اپنے لیے خود کماؤں، اپنے لیے خود گھر بناؤں، اپنے ملک کو ترقی دوں، اپنے علاقے کو ترقی دوں، یہ محبت، یہ جذبہ اور جوش اس آدمی کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے جب یہ چیز دیکھتی ہے کہ کوئی دوسرا میرے لیے کچھ کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری کیا چیز، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انسان کے اندر جو غیرت ہوتی ہے، غیرت، احساس عزت، جیسے کہا جاتا ہے احساس عزت، اور یہ غیرت یا احساس عزت ایک بہت ہی عمدہ طاقت ہوتی ہے انسان کی، جو انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اچھا، اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی غیرت، اور اس کے ساتھ عزت جو جس کی وجہ سے انسان جو ہے معاشرے کے اندر ایک مقام رکھتا ہے، یعنی اصلی چمک دمک ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے اس کا معاشرے کے اندر، تو یہ چیزیں اس آدمی کے اندر سے جو ہے خود بخود چلی جاتی ہیں۔ جب جس آدمی کے اندر یہ جذبہ ختم ہو جائے کہ کوئی دوسری جماعت یا کوئی دوسرا شخص میرے مسئلوں کو حل کرے، تو اس کے اندر سے غیرت بھی ختم ہو جاتی ہے اور عزت بھی اس آدمی کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے سر سید اپنی قوم کو خود کام کرنے کی نصیحت کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کام کرنے، اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے کی نصیحت کرتے ہیں، اور اس چیز سے روکتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے کے سہارے پر زندگی بسر کرے۔ اچھا، اور جب کہ ایک قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل ہو جائے۔ اب ایک آدمی کے اندر سے جب اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ، اپنا خیال آپ کرنے کا جذبہ، اپنے مسئلے آپ کا حل کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے اور کسی دوسرے کے سہارے پر بیٹھ جائے کہ دوسرا میرے لیے کرے گا، اور تو پھر اس کی عزت بھی چلی جاتی ہے، اس کے اندر سے غیرت بھی چلی جاتی ہے۔ اور جب ساری قوم کا یہ حال ہو جائے، قوم کے ہر شخص کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ کوئی دوسری طاقت آ کر ہماری مدد کرے گی، ہمارے کھانے کا بندوبست کرے گی، ہماری روٹی کا بندوبست کرے گی، ہمارے مکان کا بندوبست کرے گی، ہماری معیشت کا بندوبست کرے گی، ہمارے مسائل زندگی کا بندوبست کرے گی اور انکار کرے گی، تو پھر وہ قوم جو ہے دنیا کی قوموں کے اندر جو ہے وہ ذلیل ہو جاتی ہے، اور اس کی دنیا کی قوموں کے اندر اس کی عزت نہیں رہتی۔ پہلا پیراگراف اپنے اختتام کو پہنچا۔ دوسرے پیراگراف میں شخصیت کہتے ہیں، آدمی جس قدر کے دوسرے پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں، خواہ اپنی بھلائی اور ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ پر نہ کریں، یعنی جو انسان دوسرے پر بھروسہ کرتا ہے کہ وہ میری مدد کرے گا، میرے مسئلے حل کرے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی حکومت پر ایک بھروسہ نہ کرے کہ سارے مسئلے حکومت حل کرے گی، تو یہ امر، پھر یہ بات بدہی، پھر اس بات کے اندر اور مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور لابودی ہے، لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے،
جس وقت کوئی آدمی اس سوچ میں بیٹھ جائے کہ دوسرا میری مدد کرے گا یا حکومت وقت میرے تمام مسائل حل کرے گی، تو پھر کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ انتہائی بری بات ہے کہ وہ اسی قدر وہ شخص یا قوم بے مدد ہو جاتی ہے، اس کی مدد کوئی بھی نہیں کرتا اور عزت بھی ان کی چلی جاتی ہے۔ اے ہم وطن بھائیوں، سر سید اپنے دیس کے، اپنے وطن کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے ہم وطن بھائیوں۔ آگے کیا ہے؟ سائن آف ایکسکلیمیشن، دہیا یا فجائیہ کا نشان جب کوئی کسی کو مخاطب کرتا ہے، جہاں سر سید اپنے وطن کے بھائیوں کو مخاطب کرتا ہے تو ادھر یہ نشان لگایا جاتا ہے، دہیا یا فجائیہ کا نشان اپنے دیش کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے میرے دیش کے رہنے والے میرے بھائیوں، کیا تمہارا یہی حال نہیں؟ جو شروع سے اس کہاوت سے خدا ان کی مدد کرتا ہے، جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں، اس سے لے کر یہاں تک سر سید نے جو باتیں بتائی ہیں کہ جو لوگ دوسروں کے خود اپنی کام کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اور جو لوگ دوسروں کے سہارے پر بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا فرق ہو جاتا ہے کہ ان کی عزت ہی نہیں رہتی، غیرت ہی نہیں رہتی۔ تو اب اپنی دیش کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے کیا تمہارا بھی حال نہیں؟ کیا تمہارے اندر سے بھی کام کرنے کا جذبہ ختم نہیں ہو گیا؟ کیا تم بھی دوسروں کے سہارے پر نہیں بیٹھ گئے ہو؟ کیا تم بھی گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہو کہ گورنمنٹ ہمارے سارے مسئلے حل کرے گی؟ تمہارا بھی بالکل یہی حال ہے میرے وطن کے بھائیوں۔ ایشیا کی تمام قومیں یہی سمجھتی نہیں رہی ہیں کہ اچھا بادشاہی رعایا کی ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایشیا میں بسنے والی تمام قومیں یہ سمجھا کرتی تھیں اور سمجھتی تھیں کہ کوئی اچھا حکمرانی، اچھا بادشاہی، اچھا صدری اپنی رعایا کو اپنی عوام جو اس ملک میں بسنے والی عوام کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی کسی اچھے حکمران کی وجہ سے ہی اس ملک میں ترقی بھی ہو سکتی ہے اور خوشحالی بھی آ سکتی ہے اور امن بھی قائم ہو سکتا ہے۔ یہ کس کی سوچ تھی؟ ایشیا میں بسنے والی قوموں کی سوچ۔ اب یورپ کے لوگوں کی بات کرتا ہے سر سید۔ یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر رہے تھے، ایشیا کی سوچ کو بھی سر سید رد کرتا ہے اور یورپ کی سوچ کو بھی سر سید رد کرتا ہے۔ اب یورپ کے لوگوں کا کہتا ہے کہ جو یورپ کے لوگ تھے، جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی انہوں نے کی تھی، یہ سمجھتے تھے کہ عمدہ انتظام قوم کی عزت، بھلائی، خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بہترین انتظام سے، بہترین مینجمنٹ سے، بہترین بندوبست سے کسی قوم کی کو عزت بھی ملتی ہے، ان کی بہتری بھی ہوتی ہے، ان کو خوشی بھی میسر آتی ہے اور ان کو ترقی بھی ملتی ہے۔ یہ ذریعہ ہے۔ ان چیزیں اس قوم کو یہ چیزیں دینے کا وسیلہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے؟ عمدہ انتظام، اعلیٰ انتظام۔ خواہ وہ انتظام عوامی قوم کے رسم و رواج کا ہو یا گورنمنٹ کا، خواہ چاہے وہ قوم آپس میں مل کر عمدہ انتظام کرے، عمدہ بندوبست کرے یا گورنمنٹ کرے۔ گورنمنٹ کرے پھر ترقی ملے گی، عوام کو خوشی ملے گی، خوشحالی ملے گی، امن آئے گا، سکون آئے گا۔ اور اگر قوم مل کر کرے تو پھر بھی ایسا ہی ہوگا کہ قوم ترقی کے راستے پر چلی جائے گی۔ اور یہی سبب ہے کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ انسان کی ترقی و بہبودی کا خیال کر کے ان کا درجہ سب سے اعلیٰ اور نہایت پیش پا سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے یورپ کے لوگ جو تھے وہ قانون بنانے والی مجلسیں یعنی پارلیمنٹ ہاؤس، قومی اسمبلی، سینٹ، ان قانون بنانے جو ملک کے لیے قانون بناتی ہیں، یہ جو سینٹ ہوتا ہے، یہ قومی اسمبلی، ان کو بہت بڑا ترقی کا ذریعہ خیال کرتے تھے کہ ترقی ان مجلسوں کی وجہ سے، اس پارلیمنٹ کی وجہ سے، اس سینٹ کی وجہ سے، اس قومی اسمبلی کی وجہ سے ترقی ہوتی ہے۔ عوام کی بہتری، عوام کی ترقی، ان کا عوام کا معیار زندگی سب سے اعلیٰ اور بہترین زندگی گزارنے کے لیے وہاں کی قانون بنانے والی مدرسیں جو ہیں ان کا کردار ہوتا ہے اور کسی کا کردار نہیں ہوتا۔
مگر حقیقت میں یہ سب خیال غلط ہے۔ مگر اگر سوچا جائے سچ کی بات کی جائے، عقائد کی طرف چلا جائے، تو ایشیا کے لوگوں کی سوچ بھی غلط ہے اور یورپ کے لوگوں کی سوچ بھی غلط ہے۔ ایشیا کے لوگوں کی سوچ میں آپ کو بتا چکا ہوں، پھر یورپ کے لوگوں کی سوچ سر سید نے بتائی، اور سید لاسٹ پہ آ کر ایشیا کے میں بسنے والے جو لوگ ہیں ان کی سوچ کو بھی غلط قرار دیتے ہیں، اور یورپ میں بسنے والے لوگوں کی سوچ کو بھی غلط قرار دیتے ہیں۔ اور مثال کیا رہتا ہے؟ تیسرے پیراگراف، ایک شخص فرض کرو، ایک شخص مثال کے طور پر ایک شخص پارلیمنٹ کا ممبر ہی کیوں نہ ہو، قومی اسمبلی پلس سینٹ جو ہوتا ہے اس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہی کیوں نہ ہو، یعنی سینیٹر ہی کیوں نہ ہو، قومی اسمبلی کا ممبر ہی کیوں نہ ہو، منسٹر ہی کیوں نہ ہو، قومی عزت اور بھلائی اور ترقی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ایک کسی قوم کے اندر، کسی قومی اسمبلی کے اندر، کسی سینٹ کے اندر ایک سینیٹر ہو یا قومی اسمبلی کا ممبر ہو یا منسٹر ہو، تو سر سید کے بقول وہ کیا کر سکتا ہے اپنی قوم کے لیے؟ کیوں؟ بس میں کسی بات پر ووٹ دے دینے سے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے کسی کو ووٹ دے دینے سے، اس کو ووٹ دے کر ممبر منتخب کر کے، خواہ کتنی انصاف سے اور ایمانداری سے ووٹ کیوں نہ دیا ہو، کتنے ہی اچھے آدمی کو ووٹ کیوں نہ دیا ہو، کسی بھی اعلیٰ پارٹی کو ووٹ کیوں نہ دیا ہو، وہ شخص یا وہ گورنمنٹ یا وہ ممبر یا وہ سینیٹر کتنا کچھ کر سکے گا اپنی عوام کے لیے؟ سر سید کے قوم کی کے لیے کیا بہتر کر سکتے ہیں، کیا مدد کر سکتے ہیں؟ بلکہ خود اس کے چال چلن پر، اس کے برتاؤ پر بھی اس سے کوئی اثر نہیں کرا۔ کہتا ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا، بول لے کے جا کے اسمبلی میں اپنا طرز عمل ٹھیک نہیں کر سکتا، اپنے طریقہ کار نہیں ٹھیک کر سکتا، تو وہ قوم کو کہاں ترقی کے راستہ پر لے کر جائے گا کہ قوم ہاتھوں میں ہاتھ دے بیٹھی دے کہ یہ ہم نے منتخب کر کے بھیج دیا ہے، یہ ہماری ترقی کرے گا، یہ ہمارے قرضے اتارے گا، یہ ہمارے لیے مکان کا بندوبست کرے گا، یہ ہمارے لیے دکان کا بندوبست کرے گا، یہ ہمارے لیے کرے گا، ہمارے تمام مسئلوں کو یہ حل کریں گے۔ سر سے یہ بول یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بھی تھوڑے سے عرصے میں ٹھیک نہیں کر سکتا، قوم کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ بس لہٰذا یہ بات شعبے سے خالی ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے انسان کے برتاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی۔ کہتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ جتنی بھی اچھی ہو، اس کے سلوک سے عوام کو کچھ فائدہ نہیں مل سکتا جب تک عوام خود اپنے لیے کام کرنے کا سوچے گی نہیں اور محنت کرنا نہیں شروع کرے گی۔ سر سید کہتا ہے وہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی، مگر عمدہ گورنمنٹ سے فائدہ یہ ہے کہ آدمی آزادی سے اپنے قواعد عمل کی تکمیل اور اپنی شخصی عادت کی ترقی کر سکتے ہیں۔ ہاں، سر سید کہتے ہیں ایک بات ضرور ہے کہ اگر گورنمنٹ اعلیٰ ہے، گورنمنٹ اچھی ہے، حکومت اچھی ہے، تو ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ اس کی عوام آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو طاقت دی ہے، جو دماغ دی ہے، کیونکہ قدرت انسان کو 8000 صلاحیتیں دے کر بھیجی ہے، تو سر سید کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس ملک کی رعایا اپنے دماغ سے اور اپنی صلاحیتوں سے کام لے سکتی ہے اگر گورنمنٹ اچھی ہے۔ اگر خراب گورنمنٹ ہے تو انسان پھر اپنے دماغ سے کام بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ اسے آزادی جب نہیں ملے گی کام کرنے کی تو کیسے لے سکتا ہے؟ یہ بات روز روشن کی طرح ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں رہتا کہ گورنمنٹ کا فرض بہ نسبت مثبت اور باعمل ہونے کے زیادہ تر منفی معنی ہے۔ کہتے ہیں یہ بات تجربے سے ثابت ہوئی ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری، اس کا فرض ہونا تو چاہیے مثبت، ہونا تو چاہیے عوام کی بہتری کے لیے، لیکن زیادہ تر جو ہے عوام کے لیے نقصان دہ ثابت ہو اس کا طرز عمل۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ گورنمنٹ کو ریکٹ کیا جاتا ہے عوام کی بہتری کے لیے، لیکن زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ عوام کا گورنمنٹ جو کام کرتی ہے وہ مثبت، اسے ترقی دینے کے بجائے جو ہے زیادہ جو ہے اسے نقصان دینے والی ثابت ہو جاتی ہے، اور وہ فرض جان، مال اور آزادی کی حفاظت ہے۔ کون سا فرض ہے گورنمنٹ کا؟ اگر کوئی اچھی گورنمنٹ منتخب کرتا ہے یا ووٹ دے کے منتخب کرتا ہے تو سر سید کے بغیر اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اپنا فرض ادا کرتی ہے،
عوام کی جان کی حفاظت کرتی ہے، عوام کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اور عوام کو آزادی دیتی ہے کہ کھل کر اپنے لیے کام کرے، اپنی قوم کو ترقی دیں۔ لیکن اکثر دیکھا گیا کہ ایسا ہوتا نہیں۔ جب قانون کا عمل درآمد دانشمندی سے ہوتا ہے تو آدمی اپنی جسمی اور ذہنی محنت کے ثمروں کا بے خطر حظ اٹھا سکتا ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ جب قانون صحیح معنوں میں قانون پر امپلیمنٹ ہوتا ہے، قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے، تو انسان انتہائی عقل مندی کے ساتھ، ہوشیاری سے کے ساتھ اپنی اس کے جسم کے اندر جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں اور ذہن جو اس کو دیا ہے، اس سے وہ بے خوف و خطر فائدہ اٹھا سکتا ہے، یا اپنی مرضی کا کام کر کے اسے آزادی جب گورنمنٹ دیتی ہے، قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے، تو اس عوام کی ہر بندے کو آزادی ملتی ہے، تو وہ اپنی صلاحیتوں سے بغیر کسی خوف کے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جس قدر گورنمنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی ہے، اتنا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے۔ یعنی کسی بھی ملک کے اندر سر سید کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اچھی حکومت ہوتی ہے، کسی بھی گورنمنٹ کی اچھی حکومت ہوتی ہے، قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے، تو پھر اتنا ہی ذاتی نقصان، ہر شخص کا ذاتی نقصان کم ہوتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ اچھی ہے۔ مگر کوئی قانون گو اگرچہ کوئی بھی قانون وہ کیسا ہی بھاگنے والا ہو، کیسا ہی عوام کے اندر جوش پیدا کرنے والا ہو، وہ سست کو محنتی نہیں بنا سکتا۔ کتنا بھی مضبوط اور سٹرانگ قانون ملک کے اندر رائج ہو، وہ لیزی آدمی کو، سست آدمی کو محنتی نہیں بنا سکتا۔ سر سید کے بقول فضول خرچ کو کفایت شعار نہیں بنا سکتا، فضول خرچی کرنے والے کو، دولت لٹانے والے کو روک نہیں سکتا، دولت لٹانے سے کفایت شعار بچت کرنے والا نہیں بنا سکتا، اور شرابی کو توبہ نہیں کرا سکتا، شرابی سے شراب نہیں چھڑا سکتا، کتنا بھی مضبوط قانون ہو سر سید کے بقول۔ بلکہ یہ باتیں محنت، کفایت شعاری اور نفس خوشی سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ قانون اس طرح نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی قوم اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنا چاہتی ہے، سستی سے جان چھڑانا چاہتی ہے، فضول خرچی سے جان چھڑانا چاہتی ہے، برے کاموں سے جیسے شراب کی اس نے مثال دی ہے اس سے توبہ کرنا چاہتی ہے، تو یہ باتیں کس سے ہوتی ہیں؟ سر سید کے بقول حکومت کے عمدہ قانون سے نہیں ہوتی، یہ باتیں ہوتی ہیں محنت سے۔ جب قوم کا ہر فرد محنت کرے گا، کفایت شعاری اس کے اندر بچت کا شعور بیدار ہوگا کہ ہم کمائیں اور پھر بچت کریں، اور نفس خوشی، اپنے نفس کو کنٹرول میں لانا، اپنی جو ان کی جو انسان کی جو خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، طرح طرح کے انسان کے دل میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، فار ایگزامپل اس نے شراب کا ذکر کیا ہے، تو وہ اپنے نفس کو مارے گا، نفس کے ساتھ مقابلہ کرے گا، تب جا کر ان فضول کاموں سے اس کی جان چھوٹے گی۔ محنت، کفایت شعاری اور نفس خوشی، نفس کو مارنا، سٹرگل اور وہ شعور جو انسان کو ترقی کے راستے پر گامزن کر سکتا ہے، اس سے وہ ان برے کاموں سے بچ سکتا ہے، سستی سے بچ سکتا ہے، فضول خرچی سے بچ سکتا ہے، شراب خوری سے بچ سکتا ہے، اور غلط کاموں سے بچ سکتا ہے۔ ورنہ قانون سر سید کے بقول قانون کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ قومی ترقی، قومی عزت، قومی اصلاح، تین چیزیں۔ قومی ترقی، کوئی قوم ترقی کرے، قومی عزت، کسی قوم کو عزت ملے، قومی اصلاح، کوئی قوم درست ہو جائے، اس کے سارے کرتوت، اس کے طریقہ کار بالکل تہذیب یافتہ ہو جائے، عمدہ عادتوں، چال چلن اور عمدہ برتاؤ کرنے سے ہوتی ہے۔ قومی ترقی کس طرح ملتی ہے؟ اپنی عادتوں کو چینج کرو، تبدیل کرو۔ قومی عزت کس طرح ملتی ہے؟ اپنا سلوک جو روزمرہ زندگی میں تمہارا جو برتاؤ ہوتا ہے، سلوک ہوتا ہے، جس طرح تم زندگی گزارتے ہیں، اس کو ٹھیک کرو، اپنی اصلاح کرو۔ اور قومی اصلاح، اور قوم سیدھے راستے پر کس طرح چل سکتی ہے؟ حق کے راستے پہ، ترقی کے راستے پہ، تعلیمی راستے پہ، ایگریکلچر کے لحاظ سے کسی بھی فیلڈ میں قوم کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے؟ یہ تین چیزوں سے، عادتوں کو ٹھیک کرنے سے، اپنے کریکٹر کو ٹھیک کرنے سے، چال چلن کو ٹھیک کرنے سے، اور عمدہ سلوک جو انسان کا رویہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، جو ہے بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا، اخلاق، گفتگو، لین دین، گاہک دکاندار، جج، اس کا مجرم، پولیس، ملزم، یہ جب لوگوں کے اندر جو برتاؤ، سلوک اور ان کا طریقہ کار ٹھیک ہوتا ہے، تو پھر یہ قوم ترقی بھی کرتی ہے، قوم کو عزت بھی ملتی ہے، قوم